بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف اور ان کی حکومت جس عیاری، جس مکاری اور جس چلاکی کے ساتھ عمران خان کو الجھانے میں لگی ہوئی تھی کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بٹھا کے ہم الجھا دیں گے، الیکشن کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کو الجھایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، الیکشن کمیشن حالانکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونے کی حیثیت سے انڈیپینڈنٹ ادارہ، بطور انڈیپینڈنٹ ادارہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو تو مختلف جگہوں کے اوپر بڑا پریزنٹ کرتے ہیں، اداروں کے اندر فلانی یہ چیز دیتے ہیں، الیکشن ایکٹ کے تحت فلانی چیز نکال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں، آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں، گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں، سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں، صدر کے پاس یہ اختیار نہیں۔ لیکن جب اپنی ذمہ داری کی بات آتی ہے، وہ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے باقی سارے وہ کام کر رہا ہے، باقی تمام کام کر رہا ہے، لیکن اپنا کام نہیں کرا، اپنی جو ذمہ داری اس کو پورا نہیں کرا، اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پرفارم نہیں کرا، اس کے علاوہ وہ سارے کام کر رہا ہے۔ یہی یہاں پر مسئلہ پاکستان کے اندر یہی ہے۔ ہر ادارے کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، ہر ادارے کے اندر آپ گھس جائیں، ہر معاملے کے اندر ادارہ آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر نظر آئے گا، مختلف ایک دوسرے کے کام کے اندر مداخلت، ایک دوسرے کے کام کے اندر بڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنا کام نہیں کرے۔ تو الیکشن کمیشن اس حکومت کے ساتھ مل کے پوری دو نمبری اور پوری سازش اور پورا پلان یہ اس کے ساتھ مل کے کرا۔ اب حکومت نے تو الجھایا، حکومت نے مختلف طریقے سے ان کو الجھا کے رکھا، لیکن ان کو اندازہ نہیں اس بات کا ہو رہا کہ یہ اپنی ہی قبر میں خود جا رہے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے یہ قبر کھود رہے ہیں، جو دوسروں کے لیے یہ قبر کھودنا چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ خود جا رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ سیاسی طور پر جو یہ کر رہے ہیں، سیاسی طور پر یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر لیا ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پبلک کے اندر آپ چلے جائیں، عوام کے اندر آپ چلے جائیں اور ان سے پوچھ لیں جا کے کہ حکومت کی کارکردگی، حکومت کی پرفارمنس اور حکومت کے اوپر کوئی بات کر لیں، تو آپ کو آگے سے گالیاں سننے کو ملیں گی، آپ کو آگے سے گالیاں پڑیں گی اور بددعائیں پڑیں گی، اور جتنی لعن طعن ہے وہ ساری آپ سنیں گے عوام کے منہ سے، کیونکہ عوام اتنی تنگ ہوئی پڑی ہے۔ اب یہ چلاکی اور مکاری اور اس کے ساتھ یہ الیکشن کو آگے کرنا، پیچھے کرنا، مذاکرات کرنا، ٹیبل پر لانا، بجٹ پیش کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سارے بہانے، ساری ڈرامے بازیاں، ساری دو نمبریاں۔ اب اسی ساری کی ساری سچویشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے مزید اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا۔ اگر ہم مزید اس حکومت کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی جو انہوں نے سیاسی قبر کھودی ہوئی ہے اس کے اندر ہم جا کے کودیں گے، اور اس کے اندر جا کے ہم دفن ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھی ہم لوگوں نے دفن کر دینا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سیاسی طور پر بالکل فنا ہو جائیں، ہمارا بالکل ہی کھانا خراب ہو جائے، ہمارا بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے، تباہی اور بربادی پھر جائے، جس طریقے سے شہباز شریف اور اس کی ٹیم نے پورے ملک کے اندر تباہی اور بربادی کی ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری آسمان پہ چلی گئی ہے، بالکل اسی طریقے سے، اور ووٹ بینک بھی ختم ہو گیا۔ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو، اس کو یہی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے، اس کا ووٹ بینک مکمل طور پر زیرو ہو جاتا ہے۔ اور اب یہی حال نون لیگ کا ہے، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں، ایون کہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، نون لیگ کا ووٹ بینک اس ٹائم زیرو ہو گیا، زیرو بٹا زیرو۔ اب ان کو کچھ نہیں ملنے والا، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے امپائر کھڑے کر لیں، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا لیں، اپنی مرضی کا صدر لگا لیں، اداروں کے اندر اپنی مرضی کے بندے بھرتی کر لیں، اور ہم سسٹم کو بٹھا دیں، آر او کو اپنے ساتھ ملا لیں، حکومتی مشینری کو اپنے ساتھ ملا لیں، نگران حکومتیں ہم اپنی مرضی کی بنا لیں۔ اب یہ ان کی چلاکیاں اور مکاریاں، یہ اس میں سارا ٹائم صرف ہو رہا ہے، لیکن نہ تو سندھ کے اندر آصف علی زرداری ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے، نہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام اس حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ابھی جو مذاکرات ہوئے اس میں تو جمعیت علماء اسلام کی نہ تو اعتماد ہے،
نہ وہ آن بورڈ ہے، نہ انہوں نے اس مذاکرات کو سپورٹ کیا اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مزید چلیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو عمران خان کی جب حکومت آئی تھی تو اس کے 1 سال بعد ہی دھرنا لے کے تو اسلام آباد کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اور مولانا کس سے گارنٹیاں لے رہا تھا؟ جو آج مولانا بڑی بات کرتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی امریکہ، اینٹی فلانا، اور بڑی بورڈ کی عزت، پارلیمنٹ کی بالادستی اور فلانا، یہ ساری جو باتیں کرتا ہے مولانا فضل الرحمان، تو اس وقت کس کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان؟ جو آج خود 4-5 سال مولانا نے خود بتا دی ہے ساری باتیں، سارے واقعات، سارے معاملات، اور پوری ڈیل کی کہانی خود انکشاف کیا۔ چودھری پرویز الہی سے بڑی مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں، کیونکہ اس ٹائم چودھری پرویز الہی درمیان میں ایک کردار ادا کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے یہ گارنٹی دی تھی کہ 4 مہینے بعد ہم عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیں گے اور الیکشن کال کر دیں گے، الیکشن ہو جائیں گے ملک کے اندر۔ اور مولانا فضل الرحمان وہاں پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور اپنی جو دھرنا لے کر آئے ہوئے تھے، اپنی جو عوام تھی، اپنے جو ووٹر تھے، اپنے جو سپورٹر تھے، اس کو یہ پیغام دیا کہ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بوریا بستر اٹھا کے اسلام آباد سے سارے وہاں پر ٹینٹ لگا کے جتنی وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ ہم بڑے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ کامیابی اس کے پیچھے یہ تھی کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید سے مذاکرات ہوئے تھے تھرو چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، اور انہوں نے کہا تھا کہ 4 مہینے بعد ہم حکومت ختم کر دیں گے، اس کے بعد آپ کو حکومت بھی مل جائے گی، آپ کو پاور شیئر بھی مل جائے گا، اور تمام چیزیں ہو جائیں گی آپ کے حق کے اندر۔ مولانا وہاں سے اٹھ کے بڑی آرام سے چلے گئے، موجیں مارتے ہوئے چلے گئے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ ان کو سجی دکھا کے کھپی ماری ہے، اور آج تک مولانا ناراض بیٹھا ہوا ہے، آج تک اسی وجہ سے، اور حکومت کے اندر بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ مولانا پہلی مرتبہ نہ وہ ایم این اے بن سکا، نہ اس کے پاس کوئی زیادہ ایم این ایز آ سکے، نہ پروونشل اسمبلی جو کے پی اسمبلی اس کے اندر کوئی شیئر مل سکا، اور نہ کوئی عہدہ مل سکا۔ تو مولانا کو تو آگ لگی ہوئی تھی، مولانا کو تو پہلی مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں، اپنی سیاسی تاریخ میں اس طرح کا عمران خان نے اس کو صفایا کیا، اس کی دھجیاں اڑائی ہیں سیاسی طور پر، اس کو سائیڈ لائن کیا ہے اور اس کو کھڈے لائن لگایا۔ یہ عمران خان نے کر کے دکھایا 2018 میں۔ اب مولانا اس دن سے تو ویسے ہی تنگ پڑا ہوا ہے۔ مولانا تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نئے انتخابات چاہیے، فریش انتخابات چاہیے، اور ابھی بھی مولانا اس حکومت کے ساتھ دل سے نہیں ہے، وہ چاہتا یہی ہے۔ ہاں، اگر مولانا جو پہلی ڈیمانڈ لے کر آئے تھے اس حکومت کے ساتھ جو ملے تھے، اور جب عدم اعتماد ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف، تو یہ ایک آفر یا ایک شرط مولانا کی طرف سے تھی، ان کو آفر دی گئی تھی کہ آپ کو صدر بنا دیں گے، اور کے پی کے اندر آپ کی حکومت کا شیئر ہوگا، اور اس طرح سے یہ تمام چیزیں۔ مولانا ان شرائط کے اوپر آئے تھے، وہ بھی نہیں ملے، نہ صدر بنے، نہ کے پی حکومت کے اندر کچھ شیئر ملا، بلکہ الٹا عمران خان نے کے پی گورنمنٹ کو ڈا کے وہ ماری، یہ عدم اعتماد لے کر نہیں آئے، اور آگے سے نگران حکومت کے اندر بھی کچھ نہیں ملا۔ تو مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں تنگ ہیں اس حکومت سے، وہ جانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے شہباز شریف نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا۔